لہٰذا ہر چیز میں ہمیں انہی چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جتنا اسلام نے آپ کو ہم کو سب کو بتایا۔ اس سے اگر ہم ہٹ گئے تو پھر ظاہر ہے قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑا یہ معاملہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے اپنے طور و طریقے ہوتے، آپ کا کوئی عمل ہے آپ اپنے مذہب کے مطابق کریں، کبھی ہندو بھائی آپ کو مجبور نہیں کرے گا کہ آپ ہمارے مذہب کے جیسا کرو، لیکن ہم ہی ہلدی لگا کر پیلے ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت غلط ہے۔ اگر ایسی کوئی بات آئے فوراً بولنا چاہیے ہمارے ہندو بھائی آپ اپنے مذہب کے مطابق کیجئے، میں میرے مذہب کے مطابق کرتا ہوں، لہٰذا بات ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کسی دکان کا ادگھاٹن کرنا ہے، کسی جگہ کا ادگھاٹن کرنا ہے، آپ کہیے ہم اپنے مذہب کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کرتے ہیں، آپ اپنے ترتیب سے کیجئے۔ آپ کے مذہب میں ہے کہ بھئی کہیں پر جو ہے وہاں پر کوئی گلال ڈالیں، پتھر لگائیں، ناریل پھوڑیں، آپ کا اپنا مذہب کا، یہ آپ کا مذہب کا شعار ہے، آپ کا طریقہ ہے، ہم آپ کے مذہب کے مطابق کریں گے، تو پھر آپ میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا ہے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، ہم بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتے ہیں، لہٰذا ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ آپ کا کام آپ کیجئے، ہمارا کام ہم کرتے ہیں، آپ ہمارے جیسا مت کیجئے اور ہم آپ کے جیسا نہیں کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اگر ایمان میں کمزوری ہے یا ایمان نہیں ہے تو گویا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ایمان کی حفاظت سب سے پہلا درجہ ہے۔ ابھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملی جلی تہذیب والا ملک ہے، یہاں پر مختلف المذاہب لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اور رہنے کی اجازت ہے، اور اسی میں اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ لہٰذا ملک چونکہ امن، شانتی، بھائی چارگی، محبت، مودت، یہ ساری کی ساری باتوں کا ایک یہاں پر سنگم ہے، اور یہ ملک انہی باتوں کا گہوارہ ہے۔ اس لیے ایک زمانے قدیم سے ہم یہاں پر اس ملک میں چین، سکون، اطمینان کے ساتھ رہتے آئے ہیں، اور اس ملک میں ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا، ہمارے بڑوں کا خون پانی بھرپور لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس ملک میں الحمدللہ عزت کی، چین، سکون، اطمینان، راحت کی زندگی بسر کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت اسی ایمان اعمال کی حفاظت کے ساتھ ہم اپنے اس ملک میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہمیں اچھی ذہنیت، کھلے صاف ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے، کبھی بھی کسی چیز سے متاثر قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ وقتی حالات کہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، دنوں کا ہیر پھیر لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، کبھی دن ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے، کبھی اجالا ہوتا ہے، کہیں اندھیرا ہوتا ہے، کہیں چھاؤ ہوتی ہے، کہیں دھوپ ہوتی ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے کہ ساری چیز ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا وقتی اگر اب حالات کا اندھیرا یا یہ ہے کہ حالات کی دھوپ اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دھوپ ہر وقت ایک انداز میں نہیں رہتی ہے، بہت جلد وہ ٹل جاتی ہے اور پھر سایہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ رات ہمیشہ نہیں رہتی ہے، بہت جلد وہ ہٹ جاتی ہے، چند گھنٹوں کے بعد صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ یہی حالات ہر جگہ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی یہی امن و امان، شانتی اور سکون راحت قائم رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اب دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیے ہمیں اپنے تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے۔ ہمارا دینی تشخص، الحمدللہ ہمارا دینی تشخص یہ ہے کہ ایک ایمان والا، اس کے پاس، اس کے چہرے پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی داڑھی کا نور بھی ہوگا، اور پھر اسی کے ساتھ اس کے سر پر ٹوپی ہوگی، اسی کے ساتھ
اس کا لباس جو ہوگا عام طور پر جو اسلامی اور مسلمانی لباس ہے اس طرح کا لباس ہم پہنے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہمارا دینی تشخص ہے، اور ہمارے شاعر اسلام میں اذان ہے، ہمارے شاعر اسلام میں ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے شاعر اسلام میں یہ دین کی بہت ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے شاعر اسلام کے ساتھ، اپنے دینی تشخص کی حفاظت کے ساتھ ہر جگہ رہنا ہے، اور ہر اعتبار سے چین، سکون، اطمینان، راحت کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو وہ ان کے اپنے مذہب کے مطابق رہیں گے، ہمیں ان میں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں، اور ان کو ہمارے مذہب میں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے اپنے مذہب کے آزادی کے ساتھ رہیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں۔ وہ ہمارے مذہب کو دیکھ کر، ہماری چیزوں کو دیکھ کر وہ بھی ہم جیسے ہونا چاہیں، کوئی ہونا چاہے۔ ہم ذاتی طور پر کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہم کسی پر زبردستی نہیں کریں گے، لیکن ہم بھی اور کسی قوم کی طرح نہیں بنیں گے۔ ہمارا اپنا خود ایک دینی تشخص ہے، دینی ماحول ہے اور دینی انداز ہے۔ کچھ ہمارے شاعر اسلام ہے اور کچھ ہمارے تشخصات ہے۔ لہٰذا ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تشخصات کی مکمل حفاظت کریں۔ جیسے دینی تشخصات کیا ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک ایمان والا اپنے چہرے پہ داڑھی کے ساتھ رہے گا، سر پہ ٹوپی اوڑھے گا۔ عام اسلام اور مسلمان کے لوگ جس طریقے سے لباس پہنتے ہیں اسی انداز کے لباس کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہمارا دینی تشخص ہے، ہم اسے نہیں بدلیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمیں جینا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں مرنا ہے، اور اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ ہر مذہب کے اپنے اپنے طریقے رہتے ہیں، لہٰذا اسی کے ساتھ رہیں۔ ابھی دیکھیے چند دنوں کے بعد ہمارے ملک میں ہمارے برادران وطن کی ایک سب سے بڑا تہوار جسے دیوالی کہا جاتا ہے، ابھی وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر ایمان والے کو مکمل طور پر جیسے وہ ہمارے اپنے رمضان المبارک میں، عید الفطر میں، بقرعید میں اپنے تشخصات کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے انداز کی اپنی خوشیاں مناتے ہیں، ہم اپنی خوشیوں کے ساتھ اپنے ہی خوشیوں کے دنوں کا انتظار کرتے رہیں۔ لہٰذا اگر ہمارے برادران وطن کا اگر خوشی کا دن، تہوار کا دن آ رہا ہے، وہ یقیناً ہے ان کا اپنا ہے اور وہ خوشیاں منائیں، ان کو بھرپور خوشیاں منانے کا حق ہے۔ لیکن بات یہ ہے جب آپ کے لیے وہ تہوار نہیں ہے تو ظاہر ہے ہمیں اپنے تہوار کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے عیدین کے انتظار کی ضرورت ہے۔ اسلام میں ہمارے تہوار صرف دو ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس میں ناچ گانے نہیں ہیں، کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، شراب دارو پینا نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، کسی کا دل دکھانا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنی رواداری پر قائم ہیں، قائم رہیں گے۔ اب اگر اور کسی اور قوم کا، برادران وطن کا، ان کا اپنا مذہب ہے، وہ اپنے طور پر اگر وہ اپنی ہولی دیوالی منانا چاہیں بالکل وہ منا سکتے ہیں ان کے اپنے طور و طریقے پر، لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اب ایسے تہوار میں جو ان کا اپنا مذہبی شعار ہے، وہ مذہبی شعار ہے، لہٰذا ان کے مذہبی شعار میں مسلمانوں کو مداخلت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے، جیسے ان کے بہت سارے طریقے، طور و طریقے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف الفاظ میں ایک بات ارشاد فرمائی، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داؤد۔ جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، چال چلن پر چلا، جس قوم کے طور طریقے اور انداز کو اپنایا، فہو منہم، تو یہ شخص انہی میں سے ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ جس قوم کے طور طریقے اپنائے اور جس قوم کے انداز کو اپنایا، فہو منہم، تو یہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ یہ بہت قابل غور جملہ ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی آپ ہم سب کو ضرورت ہے۔ فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا۔ بھائیوں، جیسے بتایا گیا کہ ہمارے لیے مدارات اور مواسات اور اس طریقے سے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا، سب کے ساتھ رہنا، لیکن اس طرح سے رہنا، ہم کسی بھی قوم ہو، کسی بھی برادری کے لوگ ہو، تو رہنے کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں کیسا رہنا چاہیے۔ اس کے کچھ شرائط ہے۔ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ چاہے دوستی بنائے رکھ رہے ہو،
چاہے آپ تعلق بنائے رکھ رہے ہوں، چاہے آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہو، یا جس طریقے کے آپ کے معاملات ہو رہے ہو، اس حد تک رکھیے کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کے دین پر اور آپ کے اعمال پر کچھ فرق اور آنچ نہیں آنی چاہیے۔ آپ کے دین پر، آپ کے اعمال پر، آپ کے عقائد پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے اور کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے عقائد، اپنے دین، اپنے مذہب کی حفاظت کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، لیکن آپ کے عقائد پر، آپ کے اعمال پر، آپ کے رہن سہن پر ان کے کسی عمل کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے عقائد پر، ہمارے اعمال پر، ہماری رہن سہن پر، ہماری چال ڈھال پر، ہماری عبادات پر ان کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے اثر پڑ رہا ہے تو پھر اب یہ بات ہے فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ جس کے جیسا رہنے کو پسند کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی انہی کے ساتھ کھڑا فرما دیں گے۔ فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کا خاص طور پر خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جہاں بھی دوستی کے ساتھ رہیں، معاملات میں رہیں، کاروبار میں رہیں، اڑوس پڑوس میں رہیں، آپ جو ہے آپ پارٹیوں میں رہیں، جیسے آج کل کی سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیوں میں رہیں، سیاسی پارٹیوں میں ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کا معاملہ ہے، ان ساری چیزوں میں اس حد تک رہیں کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے عقیدے پر، ہمارے دین پر، ہمارے مذہب پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے مذہب کی رہن سہن پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا کہ آنچ آ رہی ہے، اثر پڑ رہا ہے، جدھر کی ہوا ادھر کا رخ ہم نے اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، فَهُوَ مِنْهُمْ، تو یہ جس کے جیسا رہ رہا ہے، فَهُوَ مِنْهُمْ، قیامت کے دن اس کو انہی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ یہ بہت کٹھن وعید ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا آنے والے خاص بات میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ملک میں برادران وطن کی ایک اہم عید اور ان کا اہم تہوار ہے جسے وہ دیوالی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے یہاں اس معاملے میں آتش بازی ہوتی ہے اور پٹاخے بجائے جاتے ہیں، اور پھر ان کے اپنے انداز کے نئے نئے پکوان بنائے جاتے ہیں، اور وہ اپنی ترتیب سے خوشیاں مناتے ہیں۔ گھروں کے سامنے وہ جو ہے آگ کے دیے جلاتے ہیں، یہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کے مذہب کا شعار ہے۔ ہم اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی مسلمان بھی یہی کرے، اپنے گھروں کے سامنے دیے جلائیں، مسلمان بھی یہی کرے کہ وہ پٹاخے اڑا رہا ہے، آتش بازی کر رہا ہے، اور اس قسم کی چیزیں مسلمان بھی اگر کر رہا ہے تو پھر یہی حدیث پاک میں فرمایا گیا فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ 4 دن ان کے جیسا رہ کر ان کی تو نقل اتار دیا، لیکن قیامت کے دن ہمیشہ کی زندگی میں فَهُوَ مِنْهُمْ، اس کو بھی انہی کے ساتھ شمار کر دیا جائے گا۔ اس معاملے میں خصوصی طور پر احتیاط برتنے کی چیز ہے۔ ہم کسی مذہب کے معاملات میں ایسے نہیں بنیں گے کہ ہم پر ان کی کسی عبادت کا، پوجا پاٹ کا ہمارے اوپر اثر پڑ رہا ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر میرے بھائیوں ان باتوں کو خاص طور پر یاد رکھیے، کبھی بھی اپنے شعار کو نہیں بھولنا چاہیے، مذہبی ماحول کو نہیں بھولنا چاہیے، ورنہ اس سے ایمان پر بڑے خطرناک اثرات پڑتے ہیں، حالات بھی متاثر ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری آل اولاد کو ابھی سے ان کی ذہن سازی ہونی چاہیے کہ ہماری آل اولاد بھی پٹاخے نہ اڑائے، آتش بازی نہ کریں، اس قسم کے چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک خاص مذہبی شعار ہے کسی قوم کا، اور ہم کسی مذہبی قوم کے شعار میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں ویسا رہ کے بتانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ویسا رہنے کی گنجائش ہے۔ ماں باپ اپنے بال بچوں اور آل اولاد کی ذہن سازی کریں کہ بیٹا ہم ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا پھر اس قوم میں اور تم مسلمان میں فرق کیا باقی رہا؟
آپ کو اپنی تہذیب چال چلن باقی رکھنا چاہیے۔ اس وقت افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اتنی دوستیاں آپس میں باندھ دی ہے، یا پھر اتنے زیادہ ایک دوسرے کے گھروں میں گھس گئے ہیں، یا اتنی رواداری اور قومی یکجہتی اتنی بنا دی ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی مذہبی شناخت کو بھی پار کر دیا ہے اور مذہبی فاصلے ختم کر دیے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ایسا کوئی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے پاس وہ جواب دہ ہیں ان ساری کے ساری باتوں کا۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ بات ہے، اگر اب یہ اس طرح کی چیز جیسے تہوار برادران وطن کا ہے، اس میں اب وہ خوشی منا رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے معاملات ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، تو اب ایسے موقع پر بہت سارے لوگ ہندو بھائیوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتے ہیں، دیوالی مبارک ہو۔ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے یہ جملہ قابل غور ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مبارک کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کہتے ہیں عید مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو، آپ کے یہاں بہو مبارک ہو، گھر آپ نے نیا بنایا گھر مبارک ہو، دکان مبارک ہو، آپ یہ جتنے مبارک جملے کہتے ہیں، مبارک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے، تمہارے بیٹے میں اللہ برکت دے، تمہارے دکان میں برکت دے، بہو میں برکت دے، نئے مکان میں اللہ تعالیٰ برکت دے، تمہارے کاروبار میں اللہ برکت دے، اسے کہتے ہیں مبارک ہو۔ تو یہ ہے برکت کی دعا۔ اب ظاہر ہے کوئی شخص اگر ہمارے برادران وطن کو ان کے عبادتوں کے ماحول میں یہ بات کہے، ظاہر ہے کہ دیوالی ہو اور اس قسم کے ان کے جتنے تہوار وغیرہ ہے، یہ سب پوجا پاٹ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک عبادت کا تہوار، ایک عبادت کا خاص ماحول ہوتا ہے، تو آپ نے گویا یہ کہا کہ آپ کو آپ کی پوجا پاٹ مبارک ہو، یعنی اس میں برکت پیدا ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم برکت کی دعا نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ آپ کوئی ایسا خوشی کا جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ تم جو ہے سدا خوش رہو، سدا اچھے رہو، تمہاری خوشیاں بڑھیں۔ آپ ایسا جملہ استعمال کیجئے جس میں آپ کا کام بھی بنے اور یہ مبارکبادی سے آپ کو چھٹکارا بھی ملے، لیکن مبارکبادی ایسی نہیں دینی چاہیے۔ بہت سارے ایمان والے بھائی اسٹیٹس رکھتے ہیں اور باضابطہ وہ بعض ایمان والوں کو دیکھا گیا پوجا پاٹ جیسا انداز اختیار کر لیتے ہیں اور ایسی حالت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کا وہ انتظار کر لیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے جیسا رہ کر بتا رہا ہے۔ جو قوموں کا شعار ہے اسٹیٹس رکھنا جس طرح کا، ویسا ہی یہ بھی رکھ کر بتا رہا ہے، فَهُوَ مِنْهُمْ، مرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ کھڑا فرمانے والے ہیں جس کے جیسا یہ رہ کر بتا رہا ہے۔ ہمیں ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے معاملات کر لیں، البتہ آپ ایسا کوئی جملہ استعمال کر لیں جس میں ان کی خوشی کا ان اظہار بھی ہو کہ وہ انہوں نے یہ معاملہ کیا، اور ہم جو ہے یہ برکت والی دعا سے بچ بھی جائیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک خیال کیا ہے کہ آپ کو کسی کے سامنے، ایک مسلمان کو مسلمان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر السلام علیکم، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو مسلمان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اب اگر کوئی مسلمان کو ہو یا ہمارے ہندو بھائیوں کو ہو، ان کا جو طریقہ کار سلام کرنے کا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کو جوڑتے ہیں اور دونوں ہاتھ کو جوڑ کر پھر وہ جو ہے اس طریقے سے سلام پیش کرتے ہیں اور وہ نمستے کہتے ہیں، یا اس طرح اگر کسی نے کر لیا فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ جس کے جیسے ہاتھ جوڑ رہا ہے، قیامت کے دن ایسے ہاتھ جوڑنے والوں کے ساتھ اس کو بھی پھینک دیا جائے گا۔ جائز نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں۔ اسلام نے بتایا ہے آپ چاہیں حتیٰ کہ کسی ہمارے ہندو بھائی کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں، اس کا سلام کا طریقہ یہ ہے، ہمیں نمستے کہنے کی بھی اجازت نہیں، یہ ان کا شعار ہے، اور شعار میں نمستے کا مطلب ہوتا ہے ہم تمہارے سامنے جھکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں، جھکنے کے لائق ذات صرف اللہ ہے، لہٰذا ہم تو اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں جھکتے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ بھائی ہم کسی کا اگر ادب احترام کر رہے ہیں تو ادب و احترام کا جملہ آداب عرض ہے،
آپ چاہے ابتدا میں کریں تب بھی آداب کہیے، ان کا جواب دے رہے ہیں تب بھی آداب کہیے۔ نمستے نمسکار کہنے کی کسی ایمان والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ابتدا میں یا جواب میں نمستے یا نمسکار کہیں۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں آداب عرض ہے، آداب ہے، اور اس کا معنی بھی یہ ہوتے ہیں ہم آپ کا ادب کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ادب کرتے ہیں، آپ کسی کا ادب کریں، ادب سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ہمارا کوئی ہندو بھائی ہے، آپ اسے کہیں ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، آداب عرض ہے، آپ اس کو ابتدا میں بھی آداب کہیں، وہ چاہے کوئی جملہ کہے آپ اس کے جواب میں بھی آداب کہیں۔ آداب کہنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن نمستے نمسکار اور اس کے علاوہ جتنے جملے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ جملے استعمال کرنے کی اسلام نے اس وجہ سے اجازت نہیں دیا، وہ ہمارے اپنے ہندو بھائیوں کا شعار ہے، وہ ان کے اپنے مذہب کا شعار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مذہب کا شعار کوئی چھین نہیں سکتا، مسلمانوں کو ان کے مذہبی شعار میں مداخلت کرنے کی اور چھیننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے پاس خود اتنا ذخیرہ ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، لہٰذا آپ اپنی ہی چیزیں استعمال کرتے رہیں۔ یہ اسلام نے تہذیب سکھائی ہے آپ کو، ہم کو اور ساری انسانیت کو کہ کیسے انداز اختیار کرنے چاہیے، ورنہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یہ نقصان کی بات ہے۔ بہت سارے ایمان والے بھائی ایسے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ دیکھیے اتنا زیادہ میل ملاپ رکھ کر ایسے بن جاتے ہیں کہ گویا ان میں اور ان میں کوئی فرق ہی باقی نہ رہے۔ اب دیکھیے ہمارا اسلامی شعار اور وضاقتہ داڑھی رکھنا ہے، داڑھی تو مسلمان بھی کاٹ رہے ہیں، داڑھی تو کٹوا دی۔ اب رہے تھے کپڑے، تو کپڑے بھی اب وہ ہاف آستین کے پہننے شروع کر دیے، ٹی شرٹ پیجامے وہ بھی وہ جینس پینٹ وغیرہ شروع کر دی۔ اب یہ تو ہو گیا، اب رہا تھا مسئلہ کہ کوئی پھر بھی پہچان رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ہاتھوں میں، ان لوگوں کا شعار ہے وہ اپنے ہاتھوں میں ڈورے باندھتے ہیں، لال نیلے کالے ہاتھوں میں باندھتے ہیں۔ اب اگر ایمان والے نے بھی ایسے ہی باندھنا شروع کر دیا چاہے کسی بھی طرح سے، بہت سارے لوگ تو اس طرح کا معاملہ درگاہوں پہ جا کر اور کہاں کہاں پیر اولیاء کے نام پر اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو بس یہ ہے کہ نہیں ہم کو بہت زیادہ ہمارے برادران وطن میں رہنا پڑتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس طریقے سے باندھ دیا، اور جیسے وہ راکھی بندھن کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ان کا شعار ہے، یہ ان کا مذہب کا طریقہ ہے، یہ مذہب میں ان کے مذہب کی باتیں ہیں، لہٰذا کسی مسلمان نے بھی ایسا کر لیا تو گویا ان کے مذہب کی باتوں کو قبول کر لیا۔ فَهُوَ مِنْهُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو ایمان والا رہ کر جس قوم کی چال چلن طور طریقے اپنائے گا، فَهُوَ مِنْهُمْ، قیامت کے دن اس کو بھی انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب اگر اتنی کیپیسٹی ہے کہ کھڑا ہونا ہے، اب وہ جانے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ بعض لوگ سیاست کے عنوان پر بہت سارے پارٹیوں سے مل جل کر یہ اپنا فرق ہی ختم کر دیتے ہیں، انداز ختم کر دیتے ہیں، اتنا مل جل کر کہ اب وہ کچھ باندھنا چاہے تو باندھ بھی دیتے ہیں، ہاتھ جوڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ بھی ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ کہیں پر اگر ایسی شکل ہو رہی ہے کہ یہ تمیز نہیں کر پاتے کہ پوجا پاٹ کیا ہے اور جو ہے شاعر کیا ہے، مذہب کیا ہے، یہ ساری رواداریوں میں گھس کر جو ہے بہت ساری جگہوں پر مسلمان اپنے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو اسلام نے طور طریقے اور تہذیب اور اخلاق سکھائی ہے، اور ہمارا اپنے اپنے انداز ہے، لہٰذا ہر چیز میں ہمیں انہی چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جتنا اسلام نے آپ کو ہم کو سب کو بتایا ہے۔ اس سے اگر ہم ہٹ گئے تو پھر ظاہر ہے قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑا یہ معاملہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے اپنے طور و طریقے ہوتے، آپ کا کوئی عمل ہے آپ اپنے مذہب کے مطابق کریں، کبھی ہندو بھائی آپ کو مجبور نہیں کرے گا کہ آپ ہمارے مذہب کے جیسا کرو، لیکن ہم ہی ہلدی لگا کر پیلے ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت غلط ہے۔ اگر ایسی کوئی بات آئے فوراً بولنا چاہیے ہمارے ہندو بھائی آپ اپنے مذہب کے مطابق کیجئے، میں میرے مذہب کے مطابق کرتا ہوں، لہٰذا بات ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کسی دکان کا ادگھاٹن کرنا ہے، کسی جگہ کا ادگھاٹن کرنا ہے، آپ کہیے ہم اپنے مذہب کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کرتے ہیں، آپ اپنے ترتیب سے کیجئے۔ آپ کے مذہب میں ہے کہ بھئی کہیں پر جو ہے وہاں پر کوئی گلال ڈالیں،
پتھر لگائیں، ناریل پھوڑیں، آپ کا اپنا مذہب کا، یہ آپ کا مذہب کا شعار ہے، آپ کا طریقہ ہے، ہم آپ کے مذہب کے مطابق کریں گے، تو پھر آپ میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا ہے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، ہم بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتے ہیں، لہٰذا ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ آپ کا کام آپ کیجئے، ہمارا کام ہم کرتے ہیں، آپ ہمارے جیسا مت کیجئے اور ہم آپ کے جیسا نہیں کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، موقع آئے تھوڑی ڈیرنگ اور ہمت سے کہنا چاہیے کہ بھئی یہ بات مذہبیات کی ہے، مذہبیات میں مداخلت نہیں کی جاتی ہے، لہٰذا اگر ہم نے ایسا کیا پھر تم میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ اور اگر ہم نے کر دیا پھر بھی فَهُوَ مِنْهُمْ، تو قیامت کے دن انہی کے کٹہرے میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ یہ باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی ہے میرے بھائیوں، وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے تو میں نے ابھی جیسے خاص طور پر ایک بات بتائی کہ ہمارے برادران وطن کا ایک ان کا اپنا بڑا تہوار دیوالی اس وقت اس ملک میں ہونے جا رہا ہے، لہٰذا دیوالی کے موقع پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم جو ہے اس طرح کے معاملات نہ کریں جیسا کہ ہمارے برادران وطن کرتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی خوشیاں منانا چاہتے ہیں، وہ خوشیاں منائیں، لہٰذا ہمارے گھروں کے سامنے دیے نہیں جلائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پٹاخے اور آتش بازی ہم یا ہماری آل اولاد قطعاً نہیں کریں گی اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اسٹیٹس پر جو ہے دیوالی مبارک ہو، اور پھر اس کے ساتھ بعض لوگ تو باضابطہ ایسے ہاتھ جوڑ کر، کوئی تو باضابطہ پوجا پاٹ کا طریقہ اپنا کر اور طرح طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں، قطعاً اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ لفظ مبارکبادی کے بارے میں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مبارکبادی یہ برکت کی دعا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی پوجا پاٹ پر برکت کی دعا نہیں دی جا سکتی۔ آپ ایسا جملہ استعمال کر لیں جس سے خوشی کا اظہار ہو اور آپ کا مطلب بھی پورا ہو جائے، لہٰذا آپ کو سدا خوشیاں ہو، آپ خوش رہو، آپ کا گھر بار خوشحال رہے، آپ ایسے کوئی مبہم جملے استعمال کریں، لیکن ڈائریکٹ مبارکبادی استعمال نہیں کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات جو عرض کرنی ہے کہ بھائیو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ملے جلے رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے دین، ان کے مذہب اور طور طریق کا کوئی اثر آپ کے دین، مذہب اور آپ کے بدن پر نہیں آنا چاہیے۔ آپ اپنے پورے تشخص کو باقی رکھتے ہوئے کام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے بہت سارے لوگ، اب ایسی بھی بات ہوتی ہے کہ دعوتیں باہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کھانے پینے کے لیے جانے آنے کی بات آتی ہے، تو ایسے موقع پر بھی باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے ہمارے برادران وطن قدیم زمانے سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ ہم بھی اپنے تہوار میں اپنے گھروں میں ہمارے ہندو بھائیوں کو بلاتے ہیں اور وہ بھی ہمیں بلاتے ہیں۔ اگر ایسا بلایا جائے تو جانے کے بعد بات یہ ہے کہ ہم بھی ان کا اپنے گھر اگر وہ آئے بھرپور اکرام کرنا چاہیے، اکرام کے ساتھ کھانے پینے کا آپ جو کچھ انتظام کر سکتے ہیں کریں، اور اگر آپ کو جانا ہے تو یہ 2 شرطوں کے ساتھ جائیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو کھانا ہمیں کھلا رہے ہیں عام طور پر پوجا پاٹ کا ہوتا ہے، لہٰذا ایسی مٹھائیاں یا ایسے کھانے جسے پوجا پاٹ کے ساتھ کیا گیا ہے تو ہمیں قطعاً ایسا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ ساتھ میں مشہور بات ایسی ہے کہ عام طور پر ایسے کھانوں میں گاؤ موتر کا جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی بھی آپ تحقیق کر لیں۔ آپ صاف الفاظ میں کہیں ہم آتے ہیں کھاتے ہیں، لیکن 2 باتیں، پوجا پاٹ کا نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کی کوئی چیز اس میں ملی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ دعوت قبول بھی ہے۔ آپ ایسی مٹھائیاں لے بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ان 2 باتوں کا شبہ ہے تو پھر ایسی چیز آپ کے لیے کھانا جائز نہیں، حلال نہیں ہوگا، اس بات کی گنجائش نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم اپنے ساری چیزوں کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں اور انداز لگائیں۔ جب ہمارا کوئی ہندو بھائی ملے، آداب عرض ہے، خوشیاں ہو آپ ایسا جملہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ترتیبات آپ کو بتائی گئی ان ساری باتوں میں اپنے آپ کو پوری طرح سے بچائے رکھیے، اپنے مذہبی تشخص کی حفاظت کیجیے، مذہب کی اور مذہبی تشخصات کی، شعائر اسلام کی حفاظت کیجیے۔
اسلامی ماحول میں، اسلامی کلچر میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی پوری مضبوطی کے ساتھ فکر کیجئے۔ آپ بھی دینی تشخص کے ساتھ رہ کر ہماری نئی نسلوں کو بتائیے، ابا جان، دادا جان، چاچا جان، نانا جان، یہ سب دینی تشخص میں رہے، تاکہ نئی نسل یہ سمجھے کہ ہاں ہمیں بھی ان کے ہی جیسا رہنا ہے، تبھی ہمیں ایمان والا کہا جانے والا ہے۔ اگر ہم نے یہ شعائر کو بدل دیا، تشخصات کو بدل دیا، تو چند سالوں کے بعد ہماری نئی نسل کہے گی نہیں نہیں، ہندو مسلم میں ایک جیسا رہنے کی مکمل طور پر اجازت ہے، زمانے سے ہم اپنے بڑوں کو بھی دیکھتے آئے، ہم بھی ویسے ہی رہ رہے ہیں۔ تو پھر اگر ایسا کر لیا تو ایسے ہی نسلوں کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس مرد نے، عورت نے، جوان نے، بوڑھے نے، شہری نے، دیہاتی نے جس قوم کی چال چلن اور چال ڈھال کے مطابق رہ کے بتایا، قیامت کے دن اللہ ان سب کو انہی کے ساتھ پھینکنے والا ہے۔ وہ جہنم میں جائے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ان باتوں کا خاص طور پر پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ وقت کا اہم تقاضا تھا، اس لیے وقت سے پہلے آپ کو یہ ساری باتوں پر متوجہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ دین، شریعت، سنت کو زندہ کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔